ایک دفعہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھانا شروع کیا اور دوسری رکعت میں ہی سلام پھیر دیا۔ سارے صحابہ خاموش بیٹھے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت ذوالجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بڑے سادہ سے انسان تھے۔ آپ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے نماز چھٹی کر دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا ہے؟ آپ نے دوسری رکعت میں ہی سلام پھیر دیا۔ آپ خاتم السلام نے کہا، بتاؤ حضرت ابو بکر، کیا میں نے دوسری رکعت میں ہی سلام پھیر دیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ آپ خاتم السلام نے فرمایا، عمر آپ بتائیے، کیا میں نے دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا؟ انہوں نے بھی کہا، مجھے نہیں پتا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی سے پوچھا، لیکن سب نے کہا، ہمیں نہیں پتا۔ اگر امام بھول جائے تو سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے یا پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے؟ آپ خاتم السلام نے فرمایا، 2 رکعتیں اور پڑھ لیتے ہیں، اور سجدہ صاف بھی نہیں کیا۔ آپ خاتم السلام نے فرمایا، مانگو دعا، ہو گئی ہے نماز۔ غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں جان ہیں، آپ دعا مانگیں، میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ، جنگ کے دوران ایک تگڑے انسان کے ساتھ میرا مقابلہ ہو، پھر تو مجھے طاقت دے، میں اس پر قابو پالوں اور اسے مار ڈالوں، پھر میں اس سے مال غنیمت لوں اور مسلمانوں میں جا کے بانٹ دوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ ہاتھ اٹھائیں، میں دعا مانگوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جابر نے دعا مانگی، یا اللہ، جنگ کے دوران کسی تگڑے انسان سے میرا مقابلہ ہو، پھر وہ مجھ پر قابو پالے اور مجھے شہید کر دے، پھر تو مجھے کہے کہ عبداللہ بن جابر کیا ہوا، پھر میں تجھ سے کہوں، یا اللہ، تیرے رسول کے راہ میں شہید ہوا، اور کیا ہوا۔ ایک دفعہ ایک نوجوان سو رہا تھا اور اس کے منہ میں ایک بہت چھوٹا سا سانپ گھس گیا۔ ساتھ ہی ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ اس کے منہ میں سانپ گھس چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اسے بیدار کر کے بتاتا ہوں کہ تیرے منہ میں سانپ ہے تو وہ خوف سے ہی مر جائے گا۔ تو اس نے ایک چھڑی لی اور اسے ایک زور سے ماری، اور وہ اٹھا، اس نے ایک اور ماری اور بھاگ پڑا۔ اس کے پیچھے وہ نوجوان بھی بھاگ پڑا۔ بھاگتے بھاگتے باغ میں جا پہنچے۔ اس نے کہا کہ یہ پھل کھا۔ وہ نوجوان بڑا حیران کہ عجیب دشمن ہے، کبھی کہتا ہے پھل کھا، کبھی کہتا ہے پانی پی، کبھی مارتا ہے، کبھی بھگاتا ہے۔ اس نے کہا، کھا رہا ہے یا پھر ایک اور ماروں؟ نوجوان نے کہا کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے، میں نے بہت پھل کھا لیا، پانی بھی پی لیا، اب میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کولے رکھ کر چھڑی ماری۔ پھر اس نے کہا، بھاگ۔ جب بھاگا نا، اس کو ٹھوکر لگی، اس کو قے آئی اور وہیں سے اس کے منہ سے سانپ بھی نکل آیا۔ جب سانپ باہر آیا نا تو آدمی نے اس نوجوان کو گلے لگا لیا اور کہا، میں تیرا دشمن نہیں تھا، لیکن تیرا علاج یہی تھا۔ ایک دفعہ ایک ملنگ فقیر پیروں کو گھسیٹتے ہوئے بازار سے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ سامنے ایک نوجوان آیا۔ اس نے کہا، او بابا جی، آپ کو میں دودھ پلاتا ہوں۔ صبح صبح کا ٹائم تھا۔ وہ فقیر پہ چلا گیا، اس نے دیا دودھ، فقیر نے دودھ پیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے نکل پڑا۔ سامنے جا رہا تھا تو سیڑھیوں پر ایک نوجوان عورت، ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور موسم کا لطف اٹھا رہے تھے۔ وہ فقیر جب چلتا نا بازار کی گلیوں میں تو پانی کی چھینٹے کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے، تو چلتے ہوئے جا رہا تھا نا تو ایک چھینٹا اس عورت کے لباس پر جا گرا۔ تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے آ کر اس فقیر کو ایک تھپڑ مار دیا کہ تو نے اتنا قیمتی لباس ضائع کر دیا ہے۔ تو فقیر نے اوپر دیکھا کہ یا اللہ، تو بھی بڑا بے نیاز ہے، بے شک کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ بھی مرواتا ہے۔ دل میں یہ کہتے ہوئے آگے چل پڑا۔ تو آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے وہ عورت کا پیر پھسلا سیڑھیوں سے اور نیچے گری اور اس کو ایسی چوٹ آئی کہ وہیں پر فوت ہو گئی۔ تو لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ فقیر ملنگ نے بد دعا دی تو اس لیے یہ قیمتی جان چلی گئی۔ لوگ پیچھے بھاگتے ہوئے پہنچ گئے، فقیر کو روک لیا اور کہا کہ تیری بد دعا کی وجہ سے یہ ہوا، تیرے میں بالکل حوصلہ نہیں ہے، تو نے بد دعا کیوں دی؟ تو فقیر منع کرنے لگا کہ نہیں میں نے نہیں دی۔ لیکن جب لوگوں نے زیادہ اعتراف کیا تو اس نے کہا کہ یہ یاروں کا معاملہ ہے۔ جب میں چلتے ہوئے جا رہا تھا، اس کے کپڑوں پر چھینٹیں گئیں تو اس کے یار کو غصہ آیا اور اس نے آ کر مجھے ایک تھپڑ مار دیا۔ جب اس نے تھپڑ مارا تو میرے یار کو غصہ آیا اور اس نے عورت کو ہی اس سے چھین لیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، اور جو تسبیحات فاطمہ ہی پڑھ لے 33 بار،
سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کی وجہ سے اور تسبیحات فاطمہ پڑھنے کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔